اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو ہم ختم کریں گے اور 2 آیتیں ہیں اور ایزی آیتیں ہیں، انشاءاللہ یہ آیتیں آپ کو آسان لگیں گی۔ تو بات ابھی تک ہم کر رہے تھے کہ شہر الحرام کے مہینے میں لڑنا کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں لڑنا جو ہے وہ بری بات ہے، لیکن اس کی اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا اور مسجد الحرام سے اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج کی یہ آیت ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر والذین، اور وہ لوگ جو، الگ سے دوبارہ سے والذین کہہ کے 2 اور لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہاجروا وجاہدوا، ہاجروا وجاہدوا۔ آمنوا وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ہاجروا کون ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہاجروا اس کا روٹ ہے ہجرت کرنے سے، یاد رکھیے۔ ہاجروا کا مطلب ہے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ وجاہدوا اس کا مطلب ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ۔ وجاہدوا، ہا کے اوپر زبر ہے، جاہدوا نہیں کہنا، وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ تو یہ 3 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک کو الگ کر دیا گیا، ان الذین آمنوا، براڈ کیٹیگری میں آ گئے یہ سب لوگ، اور والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ یرجون ایک ورڈ ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے رجوع کرنا، را جیم اور عین بھی ہوتا ہے اس میں۔ رجوع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹنا، پلٹنا، لیکن اس یرجون کا جو روٹ ہے وہ ہے را جیم اور واو، اور را جیم واو روٹ کے ساتھ جو ورڈز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا، امید کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی۔ تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس میں آپ رحمت پہ نہیں رک سکتے، آپ کو رحمت اللہ ہی اکٹھے پڑھنا پڑے گا۔ اور آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں گے کہ یوزلی جو رحمت ہوتا ہے، ہم کہیں پہ بھی قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ تا مربوطہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک گول تا ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی اسپیشل جگہ ہے جہاں پہ یہاں پہ آپ کو تا سیدھا نظر آئے گا، اور اس میں تا کو ہم پڑھنے میں تو وہ ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے گولتا پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اسپیشل جگہ ہے جہاں آپ کو نظر آئے گا رحمت اللہ۔ اس میں مطلب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہی کی بات ہے، جیسے گولتا کے ساتھ کرتے ہیں، بس کتابت کی کچھ ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہمیشہ یہ یہاں پہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے رحمت اللہ۔ وہ کس چیز کے امیدوار ہیں؟ یرجونا، یرجونا کا مطلب ہے وہ امیدوار ہیں، امید کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں رحمت اللہ۔ یہ دیکھیں نا، ایمان لانا، ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بھی آگے سے شورٹی دے رہے ہیں کہ اللہ بے شک غفور بھی ہے، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، بہت زیادہ چھپانے والا، ڈھانپنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، اور رحیم، بہت زیادہ مہربان۔ تو غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم۔ اب یہ ایک ایسی پورشن ہے جس کو ہم نے بہت اچھے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، ہجرت کرنے والوں کی اور جہاد کرنے والوں کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو 2 نام بتائے ہیں، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور آگے اللہ بھی ان کو شیورٹی دے رہا ہے کہ کیوں نہیں، اگر وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی تو اللہ بھی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب آگے پھر سے وہی سلسلہ جو یسألونک سے ہم نے کئی آیتیں پڑھ لی ابھی تک، اب ایک ہی آیت میں 2 دفعہ یسألونک ہم پڑھیں گے۔ اس والی آیت میں ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 219، اور ایک ہی آیت میں 2 دفعہ یسألونک آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کن چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ 2 چیزوں کے بارے میں اس آیت میں تذکرہ آئے گا۔ سب سے پہلے ہے عن الخمر والمیسر،
یسألونک عن الخمر والمیسر، کیا مطلب ہے؟ وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کون؟ صحابہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر والمیسر، یعنی کہ خمر اور میسر۔ اب یہ کیا ہے خمر؟ خمر کہتے ہیں شراب کو، ٹھیک ہے؟ ہم خمر کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ڈرنک جو کہ پی کے آپ کے سر کو، جو ہوتا ہے نا، خمار کا ایک ورڈ آپ نے پڑھا ہوگا، جو کہ سر کے جو حجاب ہوتا ہے اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کے سر کو ڈھانپ دیتا ہے۔ تو ایک ایسا نشہ جو کہ آپ کے سر پہ چڑھتا ہے، اس کو خمر، یعنی کہ یہ ایسی ڈرنک ہوتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شراب عرف عام میں الکوہل جو ہے یہ اس میں آ جاتا ہے، ان تمام نشے میں آ جاتا ہے الخمری، اور یہ بہت زیادہ عام تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو پانی کی طرح سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یوز کیا کرتے تھے، مختلف چیزوں سے شراب کشید کیا کرتے تھے اور اس کو پیا کرتے تھے۔ اور تو یہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں صحابہ آپ سے، کن کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ خمر کے بارے میں۔ اور میسر کا جو ہے نا روٹ، وہ ہے یاسین را، یسر کہتے ہیں کسی بھی چیز کی آسانی کو، اور میسر اس سے جب ورڈ بنتا ہے تو اس سے مراد وہ تمام چیزیں جس میں ایزی منی کے جو طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ جوئے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، جب جوا یا گیمبلنگ جو ہوتی ہے، جس کا کھیل کے ایزی منی جب حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں بہت ہی عام تھی اس معاشرے میں، جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے شروع کی۔ عربوں میں یہ دونوں چیزیں بہت کامن تھیں، شراب بھی اور جوا بھی۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں بھی پوچھا۔ اب اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، فیہما، ان دونوں میں، ہما، اب یہ ایک نیا جو ہے ہم ایک ضمیر پڑھ رہے ہیں، یہ ہم نے کی ضمیر پڑھی کہ اس میں، یا فی ہی بھی پڑھا ہم نے، لیکن فیہما کا مطلب ہے ان دونوں میں، کیونکہ دو چیزوں کی بات ہو رہی نا، خمر کی بات ہو رہی، میسر کی بات ہو رہی، ون خمر اور میسر جو ہے وہ جوا دوسری چیز۔ تو دو چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں ڈول کے لیے الگ سے ضمائر ہوتے ہیں، تو قل فیہما، کہہ دیجئے ان دونوں میں، یہ خمر میں بھی اور میسر میں بھی، اثم کبیر، پہلے نمبر پہ ہے کہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دیں کہ بڑا گناہ بھی ہے، بہت بڑا اسم، بڑا، اس سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو جوئے میں جیتے گا اس کے پاس مال آئے گا، جو خمر ہے وہ بھی وقتی طور پر آپ کو پرسکون کر دیتا ہے، یا جو شراب بیچنے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں۔ تو منافع للناس ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو منشن کیا ہے، تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید بتا دی، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، وَإِثْمُهُمَا، اِثْمُهُمَا، جو پہلے اب اللہ تعالیٰ نے کہا نا اِثْمٌ کبیر، اب کہہ رہے ہیں اِثْمُهُمَا، جو اس کا، ان دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما، یعنی کہ اکبر من، اب دیکھیں اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل جب من کے ساتھ آتا ہے کمپیریٹیو ڈگری بن جاتا ہے، یعنی کہ اس سے بڑا، دو چیزوں کا کمپیئر کیا جا رہا ہے، اثمہما اکبر من نفعہما، دو ورڈز آئے تھے، اسم بھی آیا تھا، منافع بھی آیا تھا، تو اب اس الگ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کا جو اسم ہے، ان دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما، بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے، نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ اب یہاں تک بات ختم کر دی، اور یہ ایک ایسا اسلوب ہے جس پہ مومنوں کو سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ جب ان دونوں کے بارے میں پوچھا صحابہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو ان دونوں میں گناہ بھی ہے، دونوں میں فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اب تم خود سوچ لو کہ
کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ یہاں پہ ایک سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ شراب کے بارے میں، شراب کی ممانعت کے بارے میں جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ یہی نازل ہوئی تھی کہ ایک دم سے شراب کو منع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ بتدریج اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت جب نازل کی کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں تو دونوں میں فائدہ بھی ہے اور اس میں دونوں میں گناہ بھی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، اور لیکن ان دونوں کا گناہ جو ہے اکبر من نفعہما، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب آگے سے آیت اگلی نہیں شروع ہو رہی، اسی آیت میں واو سے وَيَسْأَلُونَكَ ایک دوسرا سوال جو صحابہ کرتے تھے اس کا ذکر آیا، اور یہ سوال ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے اسی پیج کے جو پہلا پیج تھا اس سے پہلے والا، اس کے اپوزٹ جو پیج ہے وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسا خرچ کریں، کس طرح سے خرچ کریں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو وہ تمہیں والدین کے لیے اور مطلب رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنا چاہیے، یتیم و مساکین کے لیے خرچ کرنا چاہیے، ہے نا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلِ الْعَفْوَ، قُلِ الْعَفْوَ۔ اب اس کو پڑھنا بھی بہت آرام سے ہے، قُلِ لام کو ہم اللام سے جوڑے ہیں، قُلِ الْعَفْوَ، واو کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے، قُلِ الْعَفْوَ، اور او کے لیے ہمارے دونوں ہونٹ گول ہوں گے لیکن وو کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ورنہ وہ ایسا لگے گا جیسے آپ پیش پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں، عفو عفو، تو یہ واو کو ساکن پڑھنے کا طریقہ ہے کیونکہ ہم یہاں پہ رک رہے ہیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، عفو، فا کا آپ رخاوہ کریں گے، کی آواز آئے گی، یعنی کہ آواز رن کرے گی کیونکہ فا ساکن ہے، فا کے اوپر پیش نہ لگے، ایسا نہ لگے کہ قُلِ الْعَفْوَ نہ لگے، عفو عفو۔ اس کو تھوڑا سا پڑھنا ٹرکی ہے، تھوڑا سا اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ فا کے اوپر ساکن پڑھ رہے ہیں، فا کو ساکن کریں گے اور واو کو بھی ساکن کرنا ہے، تو دو ساکن کو اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ حروف غائب نہ ہوں، حرفوں کو ہم نے پڑھنا ہے، ساکن ان کی سکون کو ہم نے پڑھنا ہے، لیکن اس کو کوئی چیز ایسا نہ لگے کہ ہم فا کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں یا واو کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں۔ عفو، اس طرح سے پیش کے لیے منہ جیسے گول ہوتا ہے ویسے ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ کا مطلب ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ بھی زائد ہے، یعنی کہ عفو کہتے ہیں نا کسی کو معاف کر دینا، جیسے عفو ہوتا ہے کسی کو عفو درگزر کرنا، کسی کو معاف کر دینا، تو معاف ہم کرتے ہیں نا، چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینا۔ تو جو چیز بچ جاتی ہے، جو چیز آپ کے پاس رہ جاتی ہے، جو کچھ ہو وہ آپ خرچ کر دیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس آپ اس کو خرچ کر دیجئے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس کی ضرور تفسیر پڑھیے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ بالکل ایسی ہی آیت ہم نے اینڈنگ میں پڑھی تھی جب ہم نے رمضان کے روزوں کی جب ہم نے آیتیں پڑھی تھی نا، اُحِلَّ لَكُمْ، ایک لمبی سی آیت ہم نے پڑھی تھی رمضان کے روزوں کے بارے میں، جس میں تھوڑے سے مسائل بتائے گئے تھے کہ سحری کا ٹائم کا ذکر تھا کہ کب تک کھانا کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد کب سے روزہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور اعتکاف کی بھی بات ہوئی تھی کہ اور رفث کی بات ہوئی تھی کہ کیا رمضان کے روزوں میں۔ اس آیت کی جو آخری لائن تھی وہ بھی بالکل ایسی تھی، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، آگے تھا آیاتہ للناس، آیاتہ للناس، وہاں تھا کہ اپنی آیتیں وہ لوگوں کے لیے وہ بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، لعلہم یتقون، میرا خیال ہے وہاں پہ یہ ورڈنگز تھیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بات کر رہے ہیں، تم سب سے، یعنی کہ تمام مومنوں سے بات کی جا رہی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، یہاں پہ بھی يُبَيِّنُ اللَّهُ ہے، وہاں پہ بھی يُبَيِّنُ اللَّهُ ہے، اللہ بیان کرتا ہے۔ وہاں پہ للناس ہی تھا، یہاں پہ ہے لکم، تمہارے لیے، اللہ بیان کرتا ہے لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، تو لکم الآیاتی بن جائے گا، اس کو جوڑ کے جب پڑھیں گے الآیات کو لکم کے ساتھ جوڑیں گے تو لکم الآیاتی، میم کے اوپر پیش آ جائے گی، لکم الآیاتی، تمہارے لیے اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، کیا چیز؟ الآیات، اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیوں؟
लअल्लकुम, ये कुम जो है ना आपने नहीं भूलना है यहाँ पे, क्योंकि आपने याद रखना है कि जब हम खम्र और मैसर वाली आयत पढ़ेंगे तो उसकी एंडिंग में अल्लाह ताला हमसे मुखातिब हैं, कुम कह के तुम सब के लिए अल्लाह अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। और बहुत मज़े की बात है कि ये आयत अभी ख़त्म नहीं हुई। बहुत इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि नेक्स्ट आयत जो अगले पेज पे आएगी वो इसी आयत की कंटिन्यूशन है, और फिर एक और यसअलूना का की क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। उसमें यतीमों का जिक्र होगा कि जब सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यतीमों के बारे में पूछते थे तो वो, लेकिन उससे पहले फिर जो आप दो वर्ड्स पढ़ेंगे वो असल में ये लअल्लकुम ततफक्करून फिल दुनिया वल आखिरा, मेरा ख्याल है ये है, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन ये कि ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। किस में गौर व फिक्र करो, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आई होप ये दोनों आयतें आपके लिए इजी होंगी। इनको अपने सीक्वेंस में जहन में रखिए कि बहुत इजीली याद हो जाती हैं। हमने ईमान वालों के साथ हिजरत वाले और जिहाद करने वालों की बात की, और वो उनका मोटिव भी बता दिया कि वो क्यों करते हैं, वो क्यों ईमान लाए, क्यों जिहाद किया, क्यों हिजरत करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत के अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। यरजूना, ये भी एक पहली दफ़ा वर्ड आया यरजूना, उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम, व यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, ये नहीं भूलना। और फिर उसके बाद बस यहाँ तक बात ख़त्म कर दी, आगे मज़ीद कुछ नहीं बताया खम्र और मैसर के बारे में, सिर्फ इतना बताया कि इन दोनों में नफ़ा भी है, नुकसान भी है, लेकिन इन दोनों का जो नुकसान है, इन दोनों का जो गुनाह है वो नफ़ा से बढ़कर है, ज़्यादा बड़ा है, अकबरु मिन नफ़इहिमा। उसके बाद फिर यसअलूना का माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व, ये एक ही साथ अगर आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो पहले वाले यसअलूनका से माज़ा युनफ़िक़ून से डिफरेंट है। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व, और आफ़ू को बहुत आराम से पढ़ना है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून, ये नहीं भूलना। वहाँ पे जब हमने रमज़ान के रोज़े के एंड में ये वाली आयत पढ़ी थी कि तक़वा, रोज़ों का जो मकसद होता है वो तक़वा होता है, इसलिए लअल्लकुम यत्तक़ून था, और लोगों को यानी थर्ड पर्सन से के बारे में अल्लाह ताला बता रहे थे, लोगों के लिए बता रहे थे कि अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो तक़वा इख्तियार करें। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला तुम सबसे मुखातिब हैं, कुम लकुम लअल्लकुम, ठीक है, वहाँ पे लअल्लहुम था, यहाँ पे है लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।